بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مضامین شاہ معین فاروقی کے، آئیے آج اس سلسلے میں ان کا ایک خاکہ سنتے ہیں۔ مرزا صاحب، یہ خاکہ ان کے مضامین کے مجموعے بیدار دل لوگ میں شامل ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔ تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفسوں وہ خواب ہے ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ مرزا صاحب، یہ 1950 کے عشرے کا ابتدائی حصہ ہے۔ بسوں میں بیٹھنے کھڑے ہونے حتیٰ کہ لٹکنے کی سہولت بھی ان دنوں ذرا کم کمی ملتی تھی۔ جس اسٹاپ سے کوئی بس اپنی منزل کے لیے آغاز سفر کرتی تو وہاں جس خوش نصیب کو بیٹھنے کی جگہ مل گئی۔ انہی دنوں کراچی میں ایک بس میری ویدر ٹاور سے روانہ ہو کر آرام باغ اور صدر سے ہوتی ہوئی کلفٹن تک جاتی، جہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار اس کا آخری اسٹاپ تھا۔ اس راستے کی کوئی بس میری ویدر ٹاور سے روانہ ہو کر جب آرام باغ پہنچتی تو اس طرح بھری ہوئی ہوتی کہ مشکل سے چند لوگوں کے کھڑے ہونے یا لٹکنے کی جگہ مل سکتی۔ بعض اوقات لوگوں کو چلتی ہوئی بسوں میں دوڑ کر لٹکنا پڑتا۔ کوئی بس اگر ایک آدھ منٹ کے لیے رک جاتی تو کنڈکٹر جلدی کرو کا شور مچاتا رہتا۔ اسے کسی کی زحمت کی کیا پرواہ، اس کے لیے تو یہ روز کا معمول تھا۔ مسافروں کی طرف سے بے نیازی کا جو مظاہرہ وہ اپنی بس کے پہلے اسٹاپ سے کرتا تھا وہ آخری اسٹاپ تک جاری رہتا تھا۔ یہ انہی دنوں کا قصہ ہے۔ روزانہ شام کو تقریباً 3 بجے ایک ادھیڑ عمر کے ایک صاحب، انتہائی صاف دھلی ہوئی شیروانی، پورے کریز سمیت چوڑی دار پاجامہ، سر پر سیاہ مخملی ٹوپی پہنے لکھنوی انداز میں آرام باغ کے اسٹاپ پر آن کھڑے ہوتے۔ بسیں آتی رہتی گزرتی رہتی، ایک آدھ بس ایسی بھی آ جاتی جس میں کھڑے ہونے کی یا شاید لٹک جانے کی بھی جگہ مل سکتی۔ بعض کنڈکٹر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے لوگوں کو بس میں سوار ہونے کی دعوت نہیں دیتے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کلفٹن کی جانب سے آنے والی کوئی بس آرام باغ پہنچتے ہی خالی ہو جاتی، یا اگر چند مسافر رہ جاتے تو انہیں میری ویدر ٹاور تک کا کرایہ دے کر کنڈکٹر بس خالی کرا لیتا، اور بجائے میری ویدر ٹاور تک کا چکر لگانے کے ٹریفک کانسٹیبل کی نظر بجا کر ڈرائیور بس کو وہیں سے موڑ لیتا، اور پھر کلفٹن کے جانے والے مسافروں کو کنڈکٹر وہیں سے بٹھانا شروع کر دیتا۔ صورتحال کچھ بھی ہو، شیروانی ٹوپی والے بزرگ ایک عجیب شان بے نیازی سے کھڑے رہتے اور کسی کی طرف توجہ نہ دیتے۔ کبھی 5-10 منٹ اور کبھی 30-40 منٹ کے بعد ٹاور کی طرف سے ایک بس آتی جو حسب معمول بھری ہوتی، لیکن اس میں ڈرائیور کی بغل میں ایک کرسی والی نشست خالی ہوتی۔ تقریباً ہر اسٹاپ پر کوئی نہ کوئی مسافر اس خالی نشست کو حریصانہ نگاہوں سے دیکھتا اور بے ساختہ اسی کی طرف لپکتا، لیکن کنڈکٹر انہیں روک دیتا۔ یہاں تک کہ آرام باغ بس پہنچ جاتی، جگہ ہو یا نہ ہو بس وہاں رکتی۔ کنڈکٹر اتر کر فٹ پاتھ پر آتا اور ہمارے ممدوح سے عرض کرتا، آئیے جناب۔ ایک لمحے کی شان استثناء کے مظاہرے کے بعد وہ ساتھ چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے بس میں سوار ہو کر خالی نشست پر تشریف فرما ہو جاتے اور بس چل پڑتی۔ شاید کسی کو خیال ہو کہ بس ان کی ملکیت میں ہے، یا ان صاحب کا اس کی ملکیت میں کوئی حصہ تھا جس کی بنا پر بطور استحقاق ان کے لیے خالی نشست لائی جاتی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بلکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس بس کے کنڈکٹر یا ڈرائیور سے ان کے کوئی دوستانہ تعلقات رہے ہوں جس کی رعایت سے انہیں یہ آسائش مہیا کی جاتی ہو۔ یہ کنڈکٹر اور ڈرائیور صوبہ سرحد کے رہنے والے تھے اور ہمارے ممدوح کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان لوگوں میں اور کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ آپ نے انگریزی کی وہ مثل تو سنی ہوگی کہ منی میکس دی مین گو، جس کے لیے عوامی اردو میں کہا جاتا ہے باپ بڑا نہ پہیا سب سے بڑا روپیہ۔ تو بس میں ہمارے ممدوح کی رئیسانہ شان دراصل پیسوں کی بدولت حاصل تھی۔ وہ کنڈکٹر کو اتنی معقول ٹپ دیتے تھے کہ وہ ان کے لیے یہ غیر معمولی نخرے برداشت کرتا تھا۔
ٹپ کی رقم کتنی ہوتی اور ادائیگی کس انداز میں کی جاتی، اس کا علم برسوں تک ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے باوجود ان کے یاران محفل کو، جس میں میں بھی شامل تھا، کبھی نہ ہو سکا۔ ان کا رکھ رکھاؤ کچھ ایسا تھا کہ یہ ذاتی سوال ان سے کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ ان صاحب کا پورا نام مرزا عثمان بیگ تھا، لیکن یہ پورا نام بہت کم لوگ جانتے تھے۔ ان کے جاننے والوں کی اکثریت انہیں مرزا صاحب کے نام سے جانتی تھی اور پہچانتی تھی۔ لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کی تاریخ ادب اردو کے مترجم مرزا محمد عسکری کے کسی قریبی رشتے سے ان کے بزرگ تھے۔ لکھنؤ کے مشہور مدرسہ فرقانیہ سے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، وہیں سے قرآن پاک حفظ کیا، لیکن مجھے یقین نہیں کہ ان کا حفظ آخر وقت تک باقی رہا ہو۔ 1945 کے قریب پاکستان کی تحریک اپنے شباب پر پہنچی تو اس وقت مرزا صاحب کوئی 30-35 برس کے رہے ہوں گے۔ انہوں نے بھی ایک معمولی کارکن کی حیثیت سے پوری دلجمعی اور جوش و خروش سے اس تحریک میں حصہ لیا۔ چودھری خلیق الزماں مرحوم کی ذات لکھنؤ میں مسلم لیگ کا مرکز تھی اور ان کے کارکنوں میں بہت سے نوجوان بھی شامل تھے۔ مرزا صاحب بھی انہی میں سے ایک تھے۔ نوجوان کارکنوں کی جماعت مسلم لیگ کا پیغام لے کر مضافات لکھنؤ میں جاتی تو مرزا صاحب بھی ان میں شامل رہتے۔ پاکستان بن گیا تو مرزا صاحب تنہا تنہا کراچی آ گئے۔ گھر کے بقیہ لوگ لکھنؤ میں رہ گئے۔ خاندان میں کتنے لوگ زندہ تھے، ماں باپ زندہ تھے یا نہیں، اور مرے تو کب مرے، بھائی بہن کتنے تھے، اس قسم کے سوالوں کی وہ ہمت افزائی نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی برصغیر تذکرہ میں کوئی بات معلوم بھی ہو گئی تو اب ذہنوں میں محفوظ نہیں۔ بہرحال یہ بات تو ہم سب کو معلوم تھی کہ مرزا صاحب اس وقت بھی کنوارے تھے اور مرتے دم تک کنوارے ہی رہے۔ مرزا صاحب کراچی آئے۔ یہاں نظر العلماء کے سابق طالب علموں نے رنچوڑ لائن میں راجہ منشن تھانے کے قریب ایک مشترکہ طور پر فلیٹ لے رکھا تھا، جس میں ایک دوسرے کے وسیلے سے درجنوں افراد آتے رہے اور گئے۔ کچھ لوگ بہت معروف بھی تھے اور کچھ غیر معروف بھی، ضروری نہیں کہ ان سب کا تعلق لدوئی سے رہا ہو۔ کبھی اس فلیٹ کے 2 چھوٹے چھوٹے کمروں میں 3 آدمی رہتے تھے اور کبھی 15-16 آدمی۔ اس فلیٹ کی حیثیت ایک سرائے جیسی تھی۔ ہر شخص وہاں عالم مسافرت میں رہتا تھا اور پہلی فرصت میں کوئی مستقل ٹھکانہ تلاش کر کے رخصت ہو جاتا۔ نہ آنے والے کا شاہانہ استقبال کیا جاتا، نہ جانے والے کو بچشم نم الوداع کہا جاتا۔ اپنی خوشی سے آنا اور اپنی خوشی سے جانا والا معاملہ تھا۔ مغرب کے بعد حلقے کے مختلف لوگ اس فلیٹ میں جمع ہوتے اور تھوڑی دیر تک خوش گپیاں کر کے اپنے اپنے گھر واپس چلے آتے۔ اس فلیٹ کی اپنی تاریخ ہے۔ یہاں کچھ دنوں تک ٹھہرنے والوں یا وقت گزاری کے ساتھ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آنے والوں میں مولانا ناظم ندوی، مولانا سید اشرف ندوی، نظامی دواخانے کے حکیم نصر الدین صاحب ندوی، مولانا حسن مسنہ ندوی، مولانا اسد القادری، مولانا وسیم مسد ندوی اور رئیس احمد جعفری جیسے معروف عالم اور ادیب بھی شامل تھے۔ 1 یا 2 بار مولانا سید سلمان ندوی مرحوم بھی تشریف لائے تھے۔ اس فلیٹ میں ایک طویل عرصے تک قیام کرنے والوں میں میرے علاوہ مولانا صلاح الدین احمد ندوی اور مرزا صاحب بھی شامل تھے۔ اب تو مجھے یاد نہیں ہے کہ مرزا صاحب کس حوالے سے فلیٹ میں آئے تھے۔ دراصل یہ بات اس فلیٹ میں قیام کرنے والوں میں کسی کے بارے میں قطعی طور پہ اب نہیں کہی جا سکتی۔ صلاح الدین صاحب لکھنؤ کے ایک ادارے کی جانب سے پختہ عمر کے لوگوں کو عربی پڑھاتے تھے اور اب برپنائے ضعیفی سبکدوش ہو کر آرام سے زندگی گزار رہے تھے۔ اس فلیٹ میں کافی نیوز و گوز و شپ مرزا صاحب کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے ان کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ کسی زمانے میں میرے والد کے ایک چچا زاد بھائی مولانا شاہ محمد جان مدرسہ فرقانیہ کے صدر مدرن رہ چکے تھے اور ان کے صاحبزادے مولانا ابوالقاسم صاحب، جن کا خاکہ اس مجموعے میں شامل ہے، جو میرے بڑے بہنوئی تھے اور اب بہن اور بہنوئی دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اسی مدرسے کے طالب علم تھے۔ وہ مرزا صاحب کے ہم جماعت یا مصر تھے۔ اس رشتے سے مرزا صاحب کو مجھ سے خصوصی تعلق تھا۔ ایک بار اس فلیٹ میں ہم ہی 3 افراد یعنی صلاح الدین صاحب، مرزا صاحب قیام وزیر تھے کہ اچانک ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ ہم تینوں افراد نے وہ فلیٹ چھوڑ دیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ فلیٹ ہم سے چھڑوا لیا گیا۔ یہ انخلا بھی اس فلیٹ کی تاریخ کا ایک حصہ تھا اور غالباً دردناک ترین حصہ۔
اس کے بعد ہم تینوں نے سر چھپانے کے لیے اپنا الگ الگ انتظام کر لیا۔ انہی دنوں آرام باغ پارک کے سامنے باب الاسلام نامی مسجد تعمیر ہوئی، جس کے کونے کی دکان مولانا سید سلمان ندوی صاحب کی کتابوں کی اشاعت کے لیے ان کے صاحبزادے سلمان ندوی، اب ڈاکٹر سلمان ندوی پی ایچ ڈی، اور ایک داماد ابو عاصم ایڈوکیٹ نے کرائے پر لے لی اور مکتبۃ الشرق کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ اور کتابوں کی دکان کھول لی۔ صلاح الدین صاحب اس دکان کے مینیجر مقرر ہوئے۔ اس ادارے نے سید صاحب مرحوم کی متعدد کتابیں شائع کی۔ رنچوڑ لائن کا فلیٹ چھوڑنے کے بعد مرزا صاحب نے پیر رائی بخش کالونی میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ اس کے بعد برسوں تک ان کا یہ دستور رہا کہ 11 بجے کے قریب گھر سے خوش لباسی کا پیکر بنے ہوئے نکلتے، کبھی بس سے ورنہ اکثر سائیکل رکشے سے روزانہ فریر روڈ آتے اور وہاں میمن مسجد کے قریب ایک حجام کی چھوٹی سی دکان پر جاتے۔ وہ تو جیسے مرزا صاحب کا منتظر رہتا، دکان کے دروازے پر آ کر ان کا استقبال کرتا۔ اگر پہلے سے کوئی گاہک موجود ہوتا تو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ وہ مرزا صاحب کو ایک گوشے میں ایک کرسی فراہم کر دیتا۔ جس گاہک کے ساتھ مشغول ہوتا اس کا کام جلدی جلدی ختم کر کے مرزا صاحب کی طرف متوجہ ہو جاتا اور انتہائی نزاکت اور باریک بینی کے ساتھ انہیں کلین شیو کرتا، پھر کچھ پاؤڈر اور کریم وغیرہ لگاتا۔ مرزا صاحب کا رنگ خاصا سیاہ تھا، لیکن ناک نقشہ ایسا درست تھا کہ خود کو قدرے بنا سوا کر رکھتے تھے۔ اچھے خاصے وجیح آدمی معلوم ہوتے تھے۔ شیپ بنوانے کے بعد مرزا صاحب ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اظہار تشکر کر کے واپس مڑتے تو بار بار انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے دکان کے دروازے تک آتا۔ اگر 2-1 بار یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید یقین نہ کرتا۔ مرزا صاحب حجام کو روزانہ کی اجرت نہیں دیتے تھے۔ کب دیتے تھے، کتنی دیتے تھے، اس کا علم خدا کے علاوہ صرف مرزا صاحب کو یا ان کے حجام کو ہوتا، لیکن یہ رقم اتنی ضرور ہوتی ہوگی کہ شہری حجام خوشدلی کے ساتھ اپنے ایک گاہک کے ساتھ ایسی نیاز مندی سے پیش آتا جو بالعموم دیہاتوں کے حجام اپنے زمینداروں کے لیے روا رکھتے ہو تو رکھتے ہو۔ ہفتے میں غالباً ایک بار یہ بھی ہوتا کہ مرزا صاحب رکشے پر بیٹھتے تو اخبار میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ اپنی بغل میں رکھ لیتے۔ حجام کی دکان پر جانے سے پہلے بس روڈ کی ایک لانڈری میں وہ پیکٹ دکاندار کے سپرد کر دیتے اور شیپ بنوا کر واپسی میں بہت مضبوطی سے سفید کاغذ میں بندھا ہوا ایک دوسرا پیکٹ لانڈری سے لے لیتے۔ آتے جاتے دونوں بار لانڈری میں بھی مرزا صاحب کا استقبال اسی عزت اور احترام سے کیا ہوتا تھا۔ بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ کینیٹر کی طرف سے، باربر کی طرف سے، لانڈری مین کی طرف سے مرزا صاحب کو سارا احترام صرف انعام و اکرام داد و دہش کی عوض ملتا تھا کیا؟ آخر وہ ایسی کون سی رقمیں لوگوں کو دیتے ہوں گے کہ صنعتی دور میں شہر کے ماحول میں یہ کارکن اشخاص کسی ایک شخص کو اتنی غیر معمولی پذیرائی کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عزت و احترام کے ان جذبوں کو خریدنے کے لیے مرزا صاحب زر سے زیادہ زبان سے کام لیتے تھے۔ یہ لوگ ان کی عزت اس لیے کرتے تھے کہ وہ خود بھی لوگوں کی عزت کرتے تھے۔ ان کارکنوں کی ذرا سی توجہ کے جواب میں مرزا صاحب اپنی حرکات و سکنات سے اس طرح تشکر کرتے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہ آتا ہوگا کہ وہ اپنے جذبے منت و تشکر میں اور کیا اضافہ کریں۔ باربر کی دکان میں لانڈری سے فارغ ہو کر مرزا صاحب چہل قدمی کرتے ہوئے مکتبۃ الشرق میں آتے، پھر کوئی 3 بجے تک وہاں ایک مخصوص کرسی پر باجمان ہوتے۔ اگر اس کرسی پر پہلے سے کوئی بیٹھا ہوتا تو مرزا صاحب کو دیکھتے ہی صلاح الدین صاحب خود اس سے درخواست کرتے کہ وہ دوسری کرسی پر بیٹھ جائے۔ نواقف شخص یہ سمجھتے تھے کہ شاید انہی کی جانب سے کوئی کتابیں وغیرہ نکالنی ہے، دوسری کرسی پر چلا تھا۔ اسی اسنا میں مرزا صاحب دکان میں داخل ہوتے اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ جاتے۔ بہرحال یہ عمل صرف کسی ناواقف شخص کے ساتھ کرنا پڑتا تھا، ورنہ مکتبۃ الشرق کے مستقل آنے جانے والوں کو مرزا صاحب کی یہ ادا معلوم تھی اور وہ خود ہی یا تو اس کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے یا مرزا صاحب کو دیکھتے ہی کرسی خالی کر دیتے تھے۔ دوسروں کی تو بات ہی کیا، اگر دکان کے مالک سید ابو عاصم صاحب خود کبھی کبھی کرسی پر بیٹھے ہو تو مرزا صاحب کو دیکھتے ہی مسکراتے ہوئے دوسری کرسی پر جا کر بیٹھ جاتے اور انہیں کی کرسی پیش کر دیتے۔ مرزا صاحب بھی مسکراتے ہوئے اظہار تشکر کرتے اور پھر کچھ دیر بعد گلفشانی گفتار کا دور شروع ہو جاتا۔
مرزا صاحب کی لکھنوی انداز کی گفتگو میں بڑا لوچ اور اتار چڑھاؤ ہوتا. بات کرتے ہوئے حفظ مراتب کا پورا خیال رکھتے. اپنے سے کمزور لوگوں کے لیے محبت اور پیار کے القاب استعمال کرتے. کسی کو شاہزادے, کسی کو صاحبزادے اور کسی کو میاں. ضرورت کے مطابق گفتگو میں چٹکلے اور لطیفے بھی استعمال کر لیتے. گفتگو میں مذاق کی چاشنی ہوتی, طنز کے تیر نہ ہوتے. کسی کی دلشکنی ان کے مذہب میں گناہ عظیم تھی. ہنسی کی بات ہوئی تو منہ پھیر کر اور فوٹو پر ہاتھ رکھ کر ایک خاص انداز سے ہلکے ہلکے ہنستے اور مسکراتے رہتے. اگر کوئی شخص اپنی گفتگو میں کوئی اچھا جملہ استعمال کر جاتا یا کوئی دلچسپ واقعہ سناتا تو گھنٹوں اس کا لطف لیتے. بعض فکروں کو مہینوں دہراتے رہتے. شاید اس سے ان کا مقصد اس فکرے کو ادا کرنے والے کی ہمت افزائی کرنا بھی ہوتا. مکتبۃ الشرق کے مستقل آنے والوں میں ایک مشہور عالم اور بزرگ مولانا سیفی ندوی مرحوم بھی تھے. ان کا خاکہ بھی اس مجموعے میں شامل ہے. ایک روز مرزا صاحب کی موجودگی میں میں نے صلاح الدین صاحب سے اظہار تفنن کہا, کیا بات ہے, یہ چھٹکی تلوار بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہی. صلاح الدین صاحب نے مجھ سے وضاحت چاہی تو میں نے کہا کہ سیف کا مطلب ہے تلوار, لہذا سیفی کا مطلب ہے چھٹکی تلوار. پھر زندگی بھر وہ مولانا کی موجودگی میں انہیں اسی نام سے یاد کرتے رہے. کسی نے انہیں چھوٹی تلوار کہہ دیا تو مولانا فوراً اصلاح کرتے, نہیں, جو بات چھٹکی میں ہے وہ چھوٹی میں نہیں ہے. چھٹکی پورب کا لفظ ہے جس میں پیار اور اپنائیت کا عنصر ہے. اس کے برعکس چھٹکی میں تذکیر و وقار کا پہلو ہے. گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد مرزا صاحب صلاح الدین صاحب سے کہتے, ذرا آپ نے باغڑ بلے کو بلائیے. مکتب الشرق کے سامنے فریم روڈ پر کونے کی عمارت میں ایک ہوٹل تھا. وہاں گلگت کا ایک رہنے والا ایک بہرا تھا جو ہوٹل سے باہر کے لوگوں کو چائے اور اشیاء خوردنی فراہم کرتا. ایسے بہروں کو کراچی کی اصطلاح میں باہر والا کہتے ہیں. مرزا صاحب اس بہرے کو اس کے حلیے, شکل اور انداز گفتگو کے پیش نظر ہمیشہ ایک خاص انداز میں باغڑ بلہ کہتے تھے. اس باغڑ بلے کا معاملہ بھی یہ تھا کہ جو ہی اس نے مرزا صاحب کو مکتبۃ الشرق میں آتے دیکھا تو بار بار وہ اس کی طرف چکر لگانے لگتا. کھانے کا وقت ہوا تو کھانا ورنہ چائے. تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد باغڑ بلہ لاتا رہتا تھا. اس وقت جتنے افراد بھی وہاں بیٹھے ہو سب کے لیے چائے یا کھانا آئے گا. ابھی چائے کا ایک دور ختم ہوا اور ابھی کوئی اور صاحب آ گئے, ان کے بہانے پھر سب کے لیے چائے آ گئی اور یہ سب مرزا صاحب کے کھاتے میں تھا. تیسرے چوتھے دن مرزا صاحب باغڑ بلے سے حساب مانگتے. وہ کاغذ پر لکھا ہوا تاریخ وار حساب انہیں پیش کرتا. مرزا صاحب ایک طرف ہو کر اوٹ کر کے کاغذ دیکھتے, شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور مٹھی بند کر کے کچھ رقم باغڑ بلے کے حوالے کر دیتے. وہ مسرور انداز میں مسکراتا ہوا چلا جاتا. مرزا صاحب کی عدم موجودگی میں عاصم صاحب اور صلاح الدین صاحب سمیت کسی کو چائے منگوانے کی اجازت نہیں تھی. اگر کبھی کسی نوارد چائے کے پیسے دینے جائے تو مرزا صاحب کے چہرے پر کبیتی کے آثار نمایاں ہو جاتے. لہذا صلاح الدین صاحب اس پیشکش کو بلطائب الحیل ٹال دیتے اور پھر مرزا صاحب کی موجودگی میں خود باغڑ بلہ بھی کسی کو پیسے نہیں بتاتا تھا اور انہی کا وہ دیکھتا رہتا تھا. مرزا صاحب سما کے بڑے شوقین تھے اور مخصوص محفلوں میں بڑے ذوق سے شوق سے شرکت کرتے تھے. سندھ مسلم لا کالج کے قریب ایک فلیٹ میں میرٹھ یا اس کے قریب کسی خانقاہ کے صاحبزادگان میں سے ایک سید صاحب رہتے تھے. جوان آدمی تھے. ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب ان کے ہاں محفل سبا منعقد ہوتی تھی جس میں مخصوص لوگ شریک ہوتے. مرزا صاحب بھی پوری پابندی کے ساتھ اس محفل میں جاتے بلکہ وہاں ان کا انتظار ہوتا رہتا. انہیں صدر نشین میں جگہ دی جاتی. وہ سید صاحب اور دوسرے شرکاء محفل کا پرتکلف احترام کرتے اور دوسرے لوگ ویسا ہی ان کا احترام کرتے. اگر کسی جمعرات کو نہ جاتے تو اس دن قوال اپنی بدنصیبی کا ماتم کرتے. سما کے علاوہ تصوف سے انہیں کوئی رہا ہو تو وہ اس کا اظہار نہیں کرتے تھے. یوں اپنی منکسر مزاجی اکرام مومنی داد و رائش اور قلندرانہ طبیعت کی وجہ سے انہیں قریب سے جاننے والے لوگ انہیں ایک پاک باز صوفی سمجھتے تھے. ایک بار رات کا کھانا کھانے کے بعد میں رنچوڑ لائن کے فلیٹ سے ٹہلنے کے لیے نکل پڑا.
مرزا صاحب بھی اپنی چہل قدمی میں مشغول تھے. جامع کلاد کے سامنے ہم دونوں کی ملاقات ہو گئی. رات کے کوئی 10 بج رہے تھے. مرزا صاحب مجھ سے کہنے لگے آج طبیعت کوئی بوجھل ہے, اسی مارکیٹ کے عقب میں قوالی ہو رہی ہے, اگر آپ کو کوئی خاص کام نہ ہو تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے چلے چلے, کچھ وقت کٹ جائے گا. مجھے قوالی سے کوئی دلچسپی نہ تھی, لیکن صرف مرزا صاحب کی خاطر میں نے آمادگی ظاہر کر دی. جب ہم چلنے لگے تو مرزا صاحب نے اپنی جیب میں 1 اور 5 روپے کے نوٹوں کی شکل میں کوئی 30-35 روپے زبردستی مجھے دیے اور بولے تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ یہ روپے صاحب محفل کو دیتے رہیے گا تاکہ قوال ان سے لے سکیں. میں نے کچھ عذر کیا, لیکن ان کے اصرار سے مجبور ہو کر میں نے روپے اپنی جیب میں رکھ لیے. ہم دونوں محفل میں پہنچ گئے. خاصی عوامی محفل تھی, کوئی 400-500 آدمیوں کا مجمع تھا. میں تو پچھلی صفوں میں جگہ بنا کر بیٹھ گیا, لیکن مرزا صاحب نے رک کر ادھر ادھر دیکھا. اگرچہ اس محفل کے لیے وہ اجنبی تھے, لیکن خدا جانے ان کی نظر میں ایسی کیا بات تھی کہ صاحب محفل نے انہیں دیکھتے ہی انہیں درمیان میں آنے کی دعوت دی. صدر محفل کی اہما پا کر لوگوں نے بھی ادھر سے رو کر مرزا صاحب کے آگے بڑھنے کا موقع دے دیا. وہ 2 زانو ہو کر صاحب محفل کے قریب جا بیٹھے. قوالی ہوتی رہی. مرزا صاحب گردن جھکائے خاص تاثر کے ساتھ بیٹھے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جیب بھی ہلکی کرتے رہے. میں پیچھے عوامی محفل میں دھسا بیٹھا تھا. قوالوں کو روپے دینا میرے نزدیک اسراف بیجا تھا, لہذا میری جیب میں مرزا صاحب کے دیے ہوئے نوٹ جو کہ تم محفوظ تھے. کوئی 2 گھنٹے کے بعد مرزا صاحب یاد لے کر رخصت ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا. باہر نکل کے میں نے وہ سارے روپے مرزا صاحب کو واپس کیے تو ان کے چہرے پر ایک پرمردگی سی چھا گئی. میں نے جلدی سے خفت کی ہنسی ہنستے ہوئے بات بنائی کہ اول تو میں بہت پیچھے تھا, پھر مجھے ایسی محفلوں میں شرکت کبھی اتفاق نہیں ہوا, لہذا مجھے کسی کو بھی دیتے یا پیش کرتے ہوئے ایک حجاب سا محسوس ہو رہا تھا. آپ مجھے نو گرفتاروں میں سمجھ کر معاف کر دیجیے. اظہار بے بسی کے اس انداز نے مرزا صاحب کا تقدر رفع کر دیا اور اپنے مخصوص انداز میں ہنستے ہوئے انہوں نے روپے اپنی جیب میں رکھ لیے. یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے یہ سوچ کر کہ اپنے جذبات پر قابو پا لیا ہو کہ کہیں میری دل شکنی ہو. جمعرات کے علاوہ ہر روز مرزا صاحب برس تک کلفٹن جایا کیے. ان کا یہ سفر عبداللہ شاہ غازی کی زیارت یا سمندر کی سیر و تفریح کے لیے نہیں ہوتا تھا. وہ تو بس سے اتر کر ٹہلتے ہوئے ساحل سمندر پر واقع سیوری ہوٹل پہنچتے, وہاں 2-3 گھنٹے گزار کر انہی قدموں سے واپس آ جاتے. اب تو یہ ہوٹل غالباً بند ہو چکا ہے, ورنہ ان دنوں کلفٹن کے ساحل پر یہ سب سے قدیم ہوٹل تھا, بلکہ ہر لحاظ سے اس کا شمار اچھے ریسٹورنٹ بھی کیا جا سکتا تھا. لکھنؤ کے خواجہ صاحب نامی ایک صاحب اس ہوٹل کے مالک تھے, جن سے خواجہ صاحب کے دوستانہ تعلقات تھے. ہوٹل میں مرزا صاحب کبھی کیش کاؤنٹر پر بیٹھتے, کبھی ٹہلتے ہوئے گاہکوں کی میز پر پہنچ جاتے, کبھی ہوٹل کے باہر پلیٹ فارم پر چہل قدمی کرنے لگتے. اس ہوٹل میں اتنی پابندی سے جانے کا سوا ہوم پر کبھی نہ کھلا. اس ہوٹل میں ان کی آمد و رفت اور نشست و برخاست کا جو انداز تھا, اس سے وہ ہوٹل کے ملازم کسی طرف سے معلوم نہیں ہوتے تھے. پھر اس انداز کا ملازم رکھے گا کون, کس کام کے لیے رکھے گا؟ بلکہ اس ہوٹل میں تو کیا مرزا صاحب تو کہیں بھی ملازمت نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی تجارت کرتے تھے. شاید وہ معاشی سرگرمیوں والے سانچے میں ڈھلے ہی نہیں تھے. اس کے باوجود خرچ کرنے میں وہ اتنے کشادہ دست تھے کہ سوچنا پڑتا تھا کہ آخر یہ کارخانہ چلتا کیسے تھا. اس کے لیے جتنے منہ اتنی باتیں. ان خوش فکروں کی بات کو جانے دیجیے جو کہتے تھے کہ مرزا صاحب نے کسی موکل کو تابع کر رکھا تھا جس کے ذریعے انہیں غیبی یافت ہوتی رہتی تھی. مرزا صاحب تو اس قبیل کے آدمی تھے ہی نہیں. ان دلجلوں کی تنزیہ رائے کو بھی حقانہ سے نظر انداز کر دیجیے جو انہیں پاکستان یا ہندوستان کی خفیہ پولیس کا ایجنٹ سمجھتے تھے. آخر وہ کس کی اطلاع اور کس کو پہنچاتے تھے؟ ان کی آمد و رفت نہ کسی دفتر میں تھی, نہ کسی اہم دفتری اہلکار سے ان کا کوئی تعلق تھا. 2 ادنا درجے کے سرکاری اہلکار جن کی آمد و رفت مکتبہ شرق میں تھی, اول تو ان کے پاس راضی گول سے تھے, اور پھر مرزا صاحب بھی ان لوگوں سے یا کسی سے بھی دفتر وغیرہ کی بات نہیں کیا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ کہیں کسی سے کوئی لطیفہ سرزد ہو گیا تو اسے پوری دلچسپی سے سنتے, اسے ہفتوں بلکہ مہینوں دہرا کر مزے لیتے رہتے. جعلی نوٹ چھاپنے سکے ڈھالنے کا سوال یوں پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی رہائی گاہ اس کے لیے موزوں تھی, اور نہ وہ کسی طرف سے اس ساتھ کے آدمی تھے.
دل کو لگتی ہوئی بات یہ تھی کہ ہندوستان سے ان کے والدین انہیں کوئی مزور رقم بھیجی تھی یا وہ اپنے ساتھ کوئی رقم لے کر آئے تھے. اسی مفروضہ رقم کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال تھا کہ انہوں نے بطور شراکت سی بریج کے ہوٹل کے مالک کو دے رکھی تھی جہاں سے انہیں معقول منافع ملتا تھا. لیکن اگر ایسا تھا بھی تو انہیں روزانہ وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال مرزا صاحب اپنی زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل اور رکھ رکھاؤ سے تاثر دیتے تھے کہ وہ ہوٹل کے مالک یعنی خواجہ صاحب کے دوست تھے اور محض دوستی نبھانے کی خاطر وہ پابندی کے ساتھ آرام باغ سے کلفٹن تک کا سفر عوامی سواری میں شاہانہ انداز میں کرتے تھے. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ان کے پاس ہر ماہ مختلف ذرائع سے لکھنؤ سے رقم آتی رہتی تھی. بہرحال یہ وہ راز تھا جسے مرزا صاحب نے اپنی سینے میں دفن رکھا اور اپنے ساتھ ہی لے گئے. سال ہا سال ان کے ساتھ رہنے کے باوجود میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آخر مرزا صاحب کا ذریعہ آمدنی کیا تھا. یہ شاہانہ خرچ وہ کہاں سے برداشت کرتے تھے؟ داد و دہش کا ایک کارخانہ کوئی 10 برس تک چلتا رہا. پھر گردش ایام نے ایک کروٹ لی. مکتبۃ الشرع بند ہو گیا. 1961 میں دارالحکومت کی منتقلی کی بنا پر میں بھی اسلام آباد جا چکا تھا. کبھی کبھار 2-4 دن کے لیے کراچی آنا ہوتا تو مرزا صاحب کے بارے میں واقفانہ حال بتایا کرتے کہ وہ دور افلاس سے گزر رہے ہیں. اگر وہ کوئی رقم اپنے ساتھ لائے تھے اور کسی منافع بخش کاروبار میں لگا بھی رکھی تھی تو نہ صرف ایک منافع بلکہ اصل ضربی کھا پی کر یا کھلا پلا کر برابر کر چکے تھے. اگر ماہانہ آمدنی کی کوئی شکل تھی تو وہ بھی بند ہو چکی تھی. سیملی ہوٹل بھی غالباً دم توڑ چکا تھا. حالات سے مجبور ہو کر مرزا صاحب نے ملازمت کی سوچی. تعلیم محدود، وہ بھی ناقص اور نامکمل، تجربہ ناپید، زندگی ایک خاص نحو سے گزاری. ملازمت ملتی تو کہاں ملتی اور کس کام کے لیے ملتی؟ آخر وہی عربی اور فارسی کی شدت کام آئی. کسی قدردان کی کوششوں کے طفیل انہیں پہلے لیاقت آباد نمبر 10 پر انجمن اسلامیہ اسکول، پھر حیدرآباد کالونی کے بہادر یار جنگ اسکول میں ابتدائی جماعتوں کے بچوں کو اردو پڑھانے کی ملازمت مل گئی. قومیائی جانے سے پہلے ان پرائیویٹ اسکولوں میں تنخواہ کیا ملتی ہوگی؟ بہرحال لشٹم پشٹم مرزا صاحب گزارتے رہے. ایک بار میں چند دنوں کے لیے کراچی آیا تو ان کے کمرے کا پتہ معلوم کر کے مغرب کے بعد ان کے یہاں پہنچا. آواز دی تو مرزا صاحب تہبند بندیائن پہنے ہوئے باہر نکل آئے. مجھے دیکھا تو 1 منٹ انتظار کرنے کے لیے کہا. اندر گئے اور جلدی سے جلدی ملجیگا سا کرتا پجامہ پہنے ہوئے باہر آئے. تنگ و تاریک کمرے سے افلاس پھوٹا پڑ رہا تھا. مجھے لے کر وہ قریب کے ہوٹل میں چلے گئے. مجھ سے کھانے کے لیے پوچھا. اشتہا کے باوجود خدا جانے کیوں میری ہمت نہ پڑی اور میں نے کھانا کھا چکنے کا بہانہ کیا. انہوں نے چائے منگوائی. بیرے نے سیدھے سباؤ چائے کی 2 پیالیاں لا کر روایتی انداز میں زوردار آواز کے ساتھ میز پر رکھ دی. مرزا صاحب خیر خیریت پوچھتے رہے. میری ہمت نہ پڑی کہ میں ان کے بارے میں کچھ پوچھوں. پوچھتے کے لیے رہ بھی کیا گیا تھا. چائے پی کر کچھ دیر بعد ہم دونوں اٹھے. مرزا صاحب نے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے ایک اہلکار سے آنکھوں میں کچھ کہا اور ہوٹل سے باہر نکل آئے. 1-2 سال بعد ایک بار پھر ان سے ملنے کی خواہش ہوئی. میں اسلام آباد سے آیا ہوا تھا. اس سے پہلے میں حیدرآباد کالونی میں ان کے اسکول گیا. انہیں اطلاع کروائی تو وہ باہر آ گئے. مجھے اسٹاف روم میں لے کر بیٹھ گئے. افریقہ کے بعد جادوگروں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ تازہ قبر سے لاش نکال کر کچھ ایسا عمل کرتے ہیں کہ پھر اسے ظاہری زندگی مل جاتی ہے مگر وہ جادوگر کا تابع ہو کر اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتی ہے. لیکن وہ زندگی کی تمام توانائیوں اور رونقوں سے محروم ہے. اسے زومبی کہتے ہیں. مرزا صاحب بھی جتنی دیر بیٹھے رہے زومبی کی طرح ان کی آنکھیں بے نور اور چہرہ ویران رہا. پاجامہ بھی کئی دن کا دھلا اور ملجگا. شیروانی اور ٹوپی سے بھی بوسیدگی کی علامات نمایاں تھی. انہوں نے میرے لیے چائے بھی منگوائی اور اپنی طرف سے بشاشت کا پورا مظاہرہ بھی کرتے رہے. لیکن صاف معلوم ہو رہا تھا کہ ایک لہلہاتا ہوا باغ کرم خردگی کا شکار ہو چکا ہے اور
چند اشجار بے برگ و ثمر افسردگی اور وحشت کا نشان بنے درس عبرت دے رہے ہیں۔ کچھ دنوں بعد کہیں سے سن لیا کہ مرزا صاحب گزر گئے۔ خدا جانے کب مرے، کہاں مرے، تجہیز تکفین کیسے ہوئی، کس نے کی، دفن کہاں ہوئے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے تو وہ 10 برس پہلے ہی مر چکے تھے، اپنی تو زندگی گزار چکے تھے، اب زندگی انہیں گزار رہی تھی۔ آخر کار وہ بھی موت کے ہاتھوں شکست کھا گئی۔ خاکہ آپ نے سنا مرزا صاحب، یہ شامل فاروقی صاحب کے مجموعہ مضامین بیدار دل لوگوں کا ایک حصہ تھا۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔